السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں حافظ محمد رضوان اللہ آپ تمام لوگوں سے مخاطب ہوں، اور یہ ہمارا آن لائن لیکچر کے سلسلے کا اگلا مرحلہ ہے۔ یقیناً سکول کھل چکے ہیں، لیکن جو سلسلہ ہم نے آن لائن لیکچرز کی صورت میں شروع کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو پایہ تکمیل تک لازمی پہنچایا جائے۔ اس وجہ سے آپ کے سامنے دوبارہ میں موجود ہوں، آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پہلے ہی کی طرح توجہ سے لیکچرز کو سنیں گے اور اچھی طرح ان پڑھائے ہوئے اسباق کو یاد بھی کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج کے چیپٹر کا نام، جسے ہم پڑھ تو چکے ہیں، آج اس کی ایکسرسائز کریں گے، وہ الدرس الثانی حصہ جیم ہے۔ اس چیپٹر کو ہم نے پڑھ لیا تھا اور آج ہم نے اس کی ایکسرسائز کو سولو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 18 کی طرف بڑھتے ہوئے الفاظ معنی میں دیکھتے ہیں کہ اس چیپٹر کے الفاظ معنی میں کون کون سے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، فثبتو، تو تم ثابت قدم رہو۔ یہ فثبتو میں فا کا معنی ہے تو، اور اثبتو ثابت قدم رہو۔ اس کے بعد ہے بطرن، اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے بھی ہم کر سکتے ہیں، اترانا، اکڑنا، تکبر کرنا۔ تو بطرن اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے۔ تراعت، آمنے سامنے ہوئے، دو گروہوں کا یا دو اشخاص کا آمنے سامنے آ جانا، یہ مراد ہے۔ فتفشلو، پس تم ہمت ہار جاؤ گے۔ جارن، معاون، حمایتی۔ جارن کا معنی ہمسایہ بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ اس سے مراد معاون ہے، مددگار ہے، حمایت کرنے والا۔ عربی زبان میں جارن کے کئی معنی ہیں۔ ناکسا علی عقبیہ، وہ الٹے پاؤں پھر گیا، وہ الٹے پاؤں پھر گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم سوال و جواب کی طرف۔ تو بڑا سوال جواب کے اندر سب سے پہلے دیکھیے، السؤال الاول ہے، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اگر ہم سوال پہ غور کریں تو یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ سوال میں دو باتیں پوچھی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ پوچھی ہے کہ مسلمانوں کو کفار کے ساتھ مقابلے میں کرنے والے کام کون سے ہیں جن کے متعلق حکم دیا گیا ہے، اور دوسری بات یہ پوچھی گئی ہے کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں وہ کون سے کام ہیں جن سے انہیں بچنے کا کہا گیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے۔ تو ہم سبق میں آگے واپس آ جاتے ہیں۔ دیکھیے ذرا، سب سے پہلے ہم وہ کام دیکھیں گے جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کرو۔ تو سب سے پہلے فثبتو ہے۔ پہلی لائن میں دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فثبتوا، کہ جب تمہارا مقابلہ کسی لشکر سے ہو تو فثبتوا، تو تم ثابت قدم رہو۔ فثبتوا، ثابت قدم رہنا پہلا کام، کرنے والا پہلا کام، تم ثابت قدم رہو۔ نمبرنگ کرتے جائیں گے ہم۔ دوسرا کام جو کرنے والا ہے، جس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ کام کرو، فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ تیسرا کام اسی لائن کے اخیر میں ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اسی لائن میں تھوڑا آگے بڑھیے تو آپ کو نظر آئے گا وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر جو 4 کام ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ یہ کام کرنے ہیں: ثابت قدم رہنا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور صبر کرو۔ اب آتے ہیں ان کاموں کی طرف۔ پہلے تو ہم جواب میں یہ ہیڈنگ بنا لیں گے کہ کرنے والے کام۔ اب ہم ہیڈنگ بنائیں گے نہ کرنے والے کام، جو نہیں کرنے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان سے۔ ان میں ایک کام کیا، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑو مت۔ اور دوسرا کام اگلی لائن کے شروع میں ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، کہ جو لوگ اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکلے، تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ۔ تو بیٹا یہ 2 کام ہیں جو نہیں کرنے، مجموعی طور پہ 6 کام ہیں، 4 کرنے کے اور 2 کام نہ کرنے کے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارے سامنے ہے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں، آپ کو بتایا بھی تھا چیپٹر پڑھاتے ہوئے کہ شیطان ایک جو ہے نا عرب سردار کی شکل میں
آیا تھا ابو جہل وغیرہ کے پاس، اور آ کر انہیں بڑی یقین دہانیاں کرائیں کہ میں تمہاری ہیلپ کروں گا، یہ کروں گا، ایسے کروں گا، لیکن جب آسمان سے اترتے ہوئے فرشتے دیکھے نا تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تو یہاں اس سوال میں یہی رد عمل پوچھا گیا ہے کہ جب شیطان نے فرشتوں کو اترتے دیکھا تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ تو وہ رد عمل اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ۔ اس آیت میں رد عمل ہے، میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، آپ بھی اسے ازبر کر لیجئے اور انہی الفاظ کو آپ بھی امتحان کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ تو وہ جواب یوں بنے گا کہ غزوہ بدر کے موقع پر شیطان ایک عرب سردار کی صورت میں جو ہے نا ابو جہل سے ملا اور اپنی مکمل حمایت اور یقین دہانی کرائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جیسے ہی آسمان سے اترتے فرشتے دیکھے تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ ابو جہل نے جب روکا تو اس نے کہا کہ بھئی جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، تو مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے میدان چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ یہ تو ہیں 2 سوال، اور یہ دونوں سوال ہم نے پڑھ لیے۔ اب ہم آتے ہیں سبق کے اندر کہ یہاں سے کوئی اہم سوال اگر بنتا ہے تو ہم اسے نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، ایک سوال تو آپ نے ابھی ایکسرسائز میں پڑھا ہے کہ مسلمانوں کو کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں کون سے کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور کون سے نہیں۔ اس سوال کو شارٹ کوسچن کے طور پہ اور طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ یہاں سوال کے 2 حصے ہم کر لیں گے نا، کہ اہل ایمان کو کفار کے ساتھ مقابلے میں کون سے کام کرنے کو کہا گیا ہے، کوئی سے 2 بتائیں۔ اسی طرح کن کاموں سے منع کیا گیا، 2 کام بیان کریں۔ تو یہ سوال یوں بنے گا، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ یہ جو پہلی 1-2 آیات ہیں نا ان میں یہ سوال بن رہا ہے، اور میں نے وہ ایکسرسائز والے سوال ہی کے 2 پارٹ کر دیے ہیں۔ وہاں تو اکٹھا پوچھا تھا کرنے والے کام، نہ کرنے والے کام، ہم اس کو ڈیوائیڈ اگر کریں تو پھر یہ الگ سے سوال ہے کہ مسلمانوں کو جو کرنے والے کام کے لیے کہا گیا ہے وہ بیان کریں، 2 بیان کر دیں، نہ کرنے والے کام جو ہیں وہ بھی 2 بیان کر دیں۔ اور اگر لمیٹائز نہ بھی کیا جائے، حد نہ بھی لگائی جائے، حد بندی نہ کی جائے، محدود نہ کیا جائے کہ 2 کام بیان کریں، اور یہ صرف پوچھا جائے کہ مسلمانوں کو کون سے کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو بیٹا تب بھی اگر آپ 2 کام لکھ دیں تو امتحان میں اگر شارٹ کوسچن آیا تو یہ 2 نمبر آپ کو مل جائیں گے۔ زیادہ بھی اگر ہوں اور پوچھا جائے اور آپ سے یہ نہ کہا جائے کہ اتنے کام بیان کریں، تو بھی آپ 2 بیان کریں تو آپ کو نمبر انشاءاللہ مل جائیں گے۔ اسی طرح اس پہلی لائن کے ترجمے میں دیکھیے، مومنوں جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ یہاں پہ MCQs بھی ہے، کفار کی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ڈیش رہو، ثابت قدم۔ یہ ہم ثابت قدم کو رائٹ آپشن میں رکھیں گے، اور اس کے علاوہ 3 آپشنیں اور بھی بن سکتی ہیں۔ اور دوسری لائن میں دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور جاتا رہے گا، کیا جاتا رہے گا؟ تمہارا اقبال۔ یہ دوسرا MCQ ہے۔ اسی طرح دوسری لائن میں سوال ہے، اللہ نے صبر کرنے کی کیا فضیلت بیان کی ہے اس آیت میں؟ تو یاد رکھیے، دیکھیے غور سے، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ تو صبر کرنے والوں کی فضیلت اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کو اللہ کی مدد ملتی ہے۔ اسی طرح وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا سے سوال بنے گا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کن لوگوں جیسے ہونے سے منع فرمایا ہے؟ کن لوگوں جیسے ہونے سے منع فرمایا کہ ان جیسے نہ ہو جاؤ، وہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ تو یہ بات بیان فرمائی۔ اسی طرح آگے چلیے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو دکھائے، کیا دکھائے؟ آراستہ کر کے، آراستہ کر کے دکھائے۔ یہ ترجمے کے لحاظ سے MCQ ہے، جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے تو ہم کہیں گے MCQ یوں بنے گا، جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو دکھائے،
آگے آپشن میں آراستہ کر کے رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ اسی طرح سوال یوں بھی بنے گا کہ غزوہ بدر کے دن شیطان نے کافروں سے کیا کہا؟ تو جواب بنے گا شیطان ان سے کہنے لگا لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، میں تمہارے ساتھ، میں تمہارا حمایتی ہوں۔ تو یہ جواب بن جائے گا۔ تو ان شارٹ ورڈز میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ مختصر لیکچر آپ لوگوں کے لیے امید افزا ہوگا، اور بیٹا مزید اگر رہنمائی چاہیے ہو تو آپ سوال کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنا یہ آن لائن لیکچر کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رکھیں، اور موقع ملتے ہی یہ سارے لیکچر انشاءاللہ العزیز میں اپلوڈ کر دوں گا آپ لوگوں کے فائدے کے لیے، تاکہ آئندہ بھی آپ لوگ، آپ کے چھوٹے بہن بھائی وغیرہ، اور جب تک یہ کتاب اسلامیت کی سلیبس میں شامل ہے تب تک ہم اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔